سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پروگرام ہے زندگی سنوارے۔ آج پھر ایک نیک عمل کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں وہ نیک عمل کون سا ہے۔ کیا اس بار کا ہفتہ وار رسالہ پڑھ یا سن لیا؟ آپ نے سنا کہ ہفتے میں ایک رسالہ پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں، ان سے ہم مدنی پھول لیتے ہیں، ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضور یہ رسالہ مطالعہ یعنی ہفتے میں ایک رسالہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیا، ہماری تربیت کی، اور تربیت کے کئی ذرائع ہمیں دیے۔ ہفتہ اور اجتماع میں بیان سنتے ہیں، مدنی مذاکروں میں مدنی پھول ہم سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درس فیضان سنت ہے تو اس میں کئی مدنی پھول ہمیں سننے کے لیے ملتے ہیں۔ یہ ساری ایک تربیت کے یہ سارے ایک طریقے اور انداز ہمیں امیر اہل سنت نے عطا کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک رسالہ مطالعہ ہفتے میں کرنا ہے، یہ ایک نیک عمل ہے۔ اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں تربیت جی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ جتنے بھی انداز امیر اہل سنت کے ہمارے سامنے آتے ہیں، جی یہ سارے کے سارے تقریباً تربیت ہی سے متعلق ہیں۔ اندھیرا اور اجالا، جی اجالے کی قدر اندھیرے کی وجہ سے ہمیں آئی صحیح کہ جب اندھیرا نظروں کے سامنے آتا ہے نا تو پھر اہمیت نظر آتی ہے اجالے کی۔ صحیح۔ اسی طرح اگر آپ دیکھنے چلے جائیں نا تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو آپس میں متضاد ہیں، اور دوسری چیز کی پھر اہمیت ان کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو چیزوں میں حسن لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ صحرا میں پہاڑ ہو نا تو یہ پہاڑ اس صحرا کو بھی حسین کر دیتا ہے۔ تعلیم ہے نا، تعلیم کا زیور کہا جاتا ہے تربیت کو۔ اچھا، تعلیم ہے تربیت نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے، یار دیکھنے میں تو پڑھا لکھا لگتا ہے لیکن اس کو تو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے، جس کو علم اور عمل کہتے ہیں۔ جی جی۔ صحیح، یہ تربیت سے طبیعت بنتی ہے، طبیعت بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف علم جو ہے یہ منزل تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنتا، اچھا، جبکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل اور تربیت اور یہ چیزیں ساتھ ایڈ نہ ہوں۔ اگر آپ ایک مثال، سادہ سی مثال ہے، اس کو سامنے رکھیں، گھوڑے تو بہت سارے ہیں لیکن جس گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے اور جس کی باقاعدہ سے تربیت کی جاتی ہے تو اس تربیت سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ اسلام کی ابتدا اگر ہم دیکھیں نا تو ابتدا میں ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ارکان اسلام ہے 5: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ٹھیک۔ کلمہ شریف اس کو تو علمی اور اعتقادی درجہ حاصل ہے۔ ایک کلمے کے تعلق سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کلمہ جو ہے یہ اسلام کی عمارت میں داخلے کا ایک دروازہ ہے۔ واہ، اس کے بعد آگے کرنے والے کام ہے 4: صحیح۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے۔ نماز کب فرض ہوئی، حج کب فرض ہوا، روزہ کب فرض ہوا، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، اس پہ آپ غور کریں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مکی دور ہے نا اعلان نبوت کے بعد، وہ تقریباً 13 سال کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا ہے۔ جی۔ اس دورانیے میں نماز کب فرض ہوئی ہے؟ 27ویں رجب، شب معراج، صحیح۔ اور یہ اعلان نبوت کا 12واں سال بنتا ہے۔ جی۔ یعنی ابتدائی جو 12 سال ہیں، ان 12 سالوں میں نماز فرض نہیں ہے۔ صحیح۔
بقیہ جو 3 ارکان اسلام ہیں، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ مکی دور میں فرض نہیں ہوئے۔ اچھا، روزہ دور میں۔ اور زکوٰۃ، بقیہ تینوں مدنی دور میں۔ روزہ اور زکوٰۃ یہ ہجرت کے دوسرے سال میں۔ صحیح۔ ہجرت کا دوسرا سال اعلان نبوت کا کون سا سال ہوا؟ 15واں سال نا۔ صحیح۔ شعبان المعظم 2 ہجری روزہ فرض ہوا ہے، اور زکوٰۃ اس سے کچھ پہلے فرض ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہجرت کے دوسرے سال اور اعلان نبوت کے 15ویں سال میں فرض ہوئی۔ ٹھیک۔ حج یہ ہجرت کے 9ویں سال میں فرض ہوا ہے، اعلان نبوت سے یہ 22واں سال بنتا ہے۔ 22واں سال بنتا اچھا، ان چاروں چیزوں کو دوبارہ اگر آپ سامنے رکھیں کہ نماز فرض ہو رہی ہے اعلان نبوت کے 12ویں سال میں، ٹھیک۔ روزہ اور زکوٰۃ ہجرت یہ کے دونوں دوسرے فرض ہو رہے ہیں اعلان نبوت کے 15ویں سال میں، 15ویں سال میں۔ اور حج فرض ہو رہا ہے اعلان نبوت کے 22ویں سال میں۔ صحیح۔ یہ فرائض ہے نا، ارکان اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اہم ترین عبادات ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، نہیں، اسلام کی عمارت ان 5 پہ ہے، 5 پر ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ صحیح۔ 12 سال تک نماز فرض نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے تو کلمہ پڑھتے رہے، حاضر بارگاہ اقدس ہوتے رہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے والے سرکار کی صحبت سے فیضیاب بھی ہوتے رہے، جی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا تعلق رب کے ساتھ جوڑتے چلے گئے۔ واہ۔ ان 12 سالوں میں جب نماز نہیں تھی تو کیا تھا حج نہیں جس کی تھا، ترکیب روزہ نہیں ہوتی تھا، تھی، زکوٰۃ نہیں تھی۔ اور جس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ جی۔ اس پر اگر غور کریں گے تو جو بنیادی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے تربیت، تربیت۔ کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنے والوں کی تربیت فرماتے رہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، جی۔ کیا کرنا ہے، ماضی میں کیا تھا جو اب نہیں کرنا، باقاعدہ سے یہ تربیت چلتی چلی گئی۔ جب 12ویں سال میں نماز فرض ہوئی، اب یہ پہلا فرض ہے، پہلا رکن ہے اسلام کا جو اب امت پر لازمی کیا گیا کہ یہ کام کرو۔ اس کے بعد 15ویں سال میں جا کر روزہ اور زکوٰۃ ہے، اور 22ویں سال میں جا کر حج ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سے تربیت کا اہتمام فرمایا۔ واہ۔ اس کی کئی ایک نظائر ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے انداز کیسے تھے۔ نظائر مطلب مثالیں، کئی ایک مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے والوں کی کس کس انداز میں تربیت فرمائی ہے۔ اس پر اگر آپ دیکھنے چلیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین کی بھی اس میں توجہ مزید بڑھے گی، اور نبوی انداز بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایک عرابی، ایک دیہاتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن شریف میں نے چادر رکھی ہوئی ہے، اس نے چادر پکڑی اور اس کو زور سے کھینچا، چادر کھردری تھی جس کی وجہ سے اس زور سے کھینچنے کی وجہ سے گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ اب حدیث تو کچھ طویل ہے، لیکن میں صرف اشارہ کر کے بات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب اس نے اس انداز سے کھینچا نا تو اس کے جو جملے تھے وہ بھی بڑے سخت قسم کے جملے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ اس طرح کے جملے بھی روایتوں میں ذکر کیے گئے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی طرف دوڑے۔ اب اس کا ایک تقاضا تھا، وہ تقاضا یہ تھا کہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، انہیں مال سے بھر دیں۔ جب اس تقاضے کے لیے اس نے گردن میں چادر ڈالی اور کھینچ رہا ہے اس انداز میں نا، جب یہ حضرات آگے بڑھے تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان آنے والوں کو ارشاد فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو، اس کے ایک اونٹ پر جو لاد دو اور دوسرے اونٹ پر کھجوریں لاد دو۔ واہ۔ جب یہ کہا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ کام کر کے نا اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اب یہ ایک تربیت کا انداز ہے نا۔ اب آنے والے پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا کہ میں نے یہ انداز اپنایا اور یہاں یہ تھا۔ اپنی ذات کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسی طرح وہ عرابی والا واقعہ جو مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگا، جی۔ اس کو اگر ہم تصور میں لائیں کہ غلطی کر رہا ہے اور اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں یہ کر رہا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود ہیں اور آگے بڑھنے کا سلسلہ یہاں بھی ہوا، روک دیا گیا۔ جب وہ فارغ ہوا
تو پھر ان حضرات کو فرمایا گیا کہ آگے بڑھ کے نا یہاں پانی بہا دو، اور اسے بلا کر سمجھا دیا گیا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ جگہ پیشاب کرنے کی نہیں ہے، یہاں تو نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں تلاوت کی جاتی ہے۔ اس پر اس کی زبان پر جو جملے آئے وہ کیا کہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے جھاڑا نہیں، اور صاف صاف اور نرمی والے انداز میں مجھے آپ نے سمجھا دیا۔ یہ ہے تربیت۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اپنی مبارک زندگی میں تربیت پر بہت فوکس فرمایا اور بہت اس کا اہتمام فرمایا، جی جس کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں۔ جی اوس اور خزرج، یہ دو وہ قبائل ہیں جو 100 سال تک لڑتے رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کے جھگڑے ہو جاتے تھے۔ تربیت کی برکت یہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ واہ، کہاں گئے وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے؟ تربیت تھی نا۔ جی ابتدا میں جب ہمارے آقا کی دنیا میں تشریف فرمائی ہوئی، اس سے پہلے تو یہ سلسلہ تھا، جی تربیت کرتے کرتے کرتے، آواز لگاتے لگاتے لگاتے، اور اس پر باقاعدہ سے کلام فرماتے فرماتے، جب میرے حضور دنیا سے تشریف لے گئے اس دور میں، اور جب دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اس دور میں، بالکل واضح سی بات ہے، پہلے تو سلسلہ تھا تربیت کی برکت کے جو غیر مسلم تھے نا، انہوں نے بھی بچیاں دفنانا چھوڑ دیں۔ واہ، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، یہ قرآن نے بات ذکر کی ہے۔ یہ لوگ جب آتے حرم کعبہ میں تو سیٹیاں مارتے ہوئے اور تالیاں مارتے ہوئے کعبے کا طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کیا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت سے جن جن کا تعلق ہوتا چلا گیا، اب کعبے کے ادب اور کعبے کے احترام کی کیفیت کیا ہے کہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا بھی کوئی مسلمان پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تربیت سے طبیعت بنتی ہے۔ واہ، ایک شعر ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کسی نے کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا ذکر کیا گیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس انداز میں تربیت فرمائی؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اچھا، یہ حضرات پہلے راہ راست پر نہیں تھے، صحیح، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ کی برکت سے یہ ہدایت کے چمکتے ہدایت کے دمکتے چمکتے ستارے بنے۔ ماشاء اللہ، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واہ، تو جو اللہ کا ولی ہے نا، نیک بندہ، یہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے انداز اپناتا ہے۔ صحیح، امیر اہل سنت کا جو انداز ہے جی، یہ اس نبوی ادا کی جھلک ہے۔ واہ، اگر ہم شروع سے دیکھیں امیر اہل سنت کی جوانی کے دور سے لے کر اب تک، جی، اگر یہ کہا جائے نا کہ ایک جملے میں امیر اہل سنت کے کام کو بیان کریں تو اس میں تربیت آئے گی، تربیت، کہ آپ نے تربیت پہ بھرپور انداز میں توجہ فرمائی، صحیح، شروع سے لے کر اب تک تربیت 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 تربیت، تربیت، جی، اسی سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ جی، نہیں، آج عمر شریف کیا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ ہی رہے ہیں، اور کیفیت کس طرح ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، بڑھاپا بھی ہے، نکاہت بھی ہے، کمزوری بھی ہے۔ جی، تو ہو سکتا ہے کہ لائیو مدنی مذاکرے میں دیکھنے والوں نے بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے نوٹ کیا ہو جی، کہ بیٹھے بیٹھے امیر اہل سنت مدنی مذاکرے کے دوران یک دم کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہوا، جب وہ کھڑا ہونا اور چند قدم چلنا پھر بیٹھ جانا، ہو سکتا ہے کسی کی توجہ گئی ہو اس بات کی طرف، لیکن ایک چیز کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ اعصابی تناؤ یا اس طرح کچھ کیفیت وغیرہ ہوتی ہے کہ نہیں بیٹھا جاتا، تو ٹانگ سیدھی کرنی پڑتی ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ بحالی کی صورت ہو جائے۔ تو اس کیفیت میں بھی بیٹھنا، مدنی مذاکرہ فرمانا، ملاقات کرنا، خصوصی مدنی مذاکرہ فرمانا، پھر الگ سے بیٹھنا، اور اتنے سارے سلسلے لے کے چلنا، یہ وہ تربیت کی حرص ہے جو امیر اہل سنت کو آج بھی بیٹھنے نہیں دیتی۔ اللہ اللہ، اس انداز میں آج بھی اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ واہ، یہ ہفتہ وار رسالہ جو ہے نا، یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے کہ تربیت کا سلسلہ یہ اچھے انداز میں آگے سے آگے بڑھ سکے۔ واہ، ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں آپ نے تربیت کے مدنی پھول دیے کہ تربیت کی اہمیت کس قدر ہے۔ امیر علیہ سنت کے پاؤں میں تو ورم تھے اس مرتبہ، ماہ رمضان 2024 میں شروع میں بہت مشقت تھی آپ کی، پاؤں اس طرح لٹکا کر بیٹھنا بھی آپ کے لیے آزمائش تھا،
تو آپ پاؤں یوں سیدھے رکھا کرتے تھے، یعنی مدری مذاکرے میں تو ہمیں ٹیبل نظر آتی تھی نا، تو کرسی کے ساتھ جو سیٹی ایک رکھی ہوتی تھی اس پر آپ کے پاؤں یوں ہوتے تھے، اوپر یوں رکھے، یعنی یوں لٹکانے میں بھی آزمائش تھی، پھر اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں تکلیف تھی۔ نکاحت، کمزوری اور ذرا عمر کا تقاضا بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تربیت اب یہ تربیت پر بات چلی ہے، تربیت کی کمی ہے، تربیت کی بھی کمی ہے، تربیت کرنے والوں کی بھی کمی ہے۔ اب یہ والد کو دیکھو تو اولاد کی تربیت نہیں ہے، اگر وہ کر بھی رہا ہے تو پھر وہ دین، اسلام، شریعت پر، سنت کی تربیت نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو خود بھی اس کی آؤ ناؤ نہیں ہے، کیونکہ اس کی تربیت ہوئی ہوتی تو اس کی بھی طبیعت اس پر ہوتی، اور اس کی طبیعت ہوتی تو پھر تربیت کرتا کسی کی، تو اس کی طبیعت اس کے مطابق ہوتی، تو اس پر آؤ ناؤ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اور تربیت کا ذہن بھی نہیں ہے۔ اس پر کیا تربیت اپنے مزاج کے مطابق نہیں کی جائے گی، جی شریعت کے عطا کردہ مزاج کے مطابق ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ اپنے مزاج کے مطابق تو کچھ نہ کچھ اولاد کے ساتھ گفتگو کے سلسلے ہو ہی رہے ہوتے ہیں، بچت کیسے کرنی ہے، لوگوں سے بات چیت کس طرح کرنی ہے، بہت ساری چیزوں پر کچھ نہ کچھ گفتگو تو ہوتی ہے، صحیح۔ لیکن شریعت کا مزاج کیا ہے اور شریعت مطہرہ ایک مسلمان کو کیسے دیکھنا چاہتی ہے۔ چاہیے رسالہ جو دیا گیا، جی ایک تو مطالعے کا ذہن دینا کہ مطالعہ کیا جائے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ اگر کہا جائے تو ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا دینی کتب سے جو قربت کا رشتہ ہونا چاہیے، وہ نہیں۔ جو اپنائیت کی صورت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ میرا دین مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میرا دین کیا کہتا ہے۔ جب بعض اوقات ایسی صورت ہوگی، اگر یہ کہوں نا کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر اور مفتی تھوک کے حساب سے پائے جاتے ہیں، تو شاید ایسا ہی ہو۔ آپ کسی بھی جگہ نا اپنے کسی مرض کا ذکر کر دیں، علاج بتائیں گے۔ سامنے والا صرف علاج نہیں بتائے گا، پرہیز بھی بتائے گا، میڈیسن بھی بتائے گا، اتنے بجے یہ لینی ہے، اتنے بجے یہ لینی ہے، یوں کر لو، یوں کر لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ باقاعدہ سے وہ نسخہ آپ کو بتائے گا، گولی کا نام بتائے گا، ٹیبلٹ کا نام، سیرپ کا نام، گلے میں درد ہے یہ استعمال کر لو، پیٹ میں درد ہے یہ استعمال کر لو، بخار ہے یہ لے لو، جبکہ غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے، شرعاً اجازت نہیں ہے اس کی، صحیح۔ لیکن ایسی وہ اندھا دھند مشورے بھی دے رہا ہوتا ہے، تجاویز بھی دے رہا ہوتا ہے۔ چاہے ایسی کسی بھی جگہ پہ آپ کسی مسئلے کا تھوڑا سا بس ذکر کر دیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس میں الجھن ہے ذہن میں، پتہ نہیں یار شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، سامنے والا فوراً جواب دے گا۔ جی تو جواب دینے کے بعد اگر اس سے پوچھا جائے نا میرے بھائی کسی کتاب میں پڑھا ہے، پڑھا نہیں ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ مسئلہ یوں ہی ہے، خود ساختہ مفتی۔ تو وہ کسی نے ایک بات ذکر کی تھی کہ پہلے مفتی تھے مسائل کے بتانے والے، مفتی اب بھی ہیں مگر مفت کا کھانے والے۔ تو اس طرح کی کیفیت بھی بعض اوقات ہوتی ہے، ایسی ہوائی فائر کریں گے نا۔ صحیح۔ آپ حج یا عمرے کی سعادت حاصل کریں تو وہاں کوئی احرام کا مسئلہ آ گیا، کوئی طواف کے پھیروں کا مسئلہ آ گیا، کوئی صحیح کا مسئلہ آ گیا، قربانی کا مسئلہ آ گیا، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ آیا، دم وغیرہ کا فوراً جواب ملے گا، نہیں یہ یوں نہیں یوں ہے، یہ یوں نہیں یوں ہے، کسی کتاب میں پڑھا ہے، پڑھا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یوں ہی ہے، جس سے مرضی جا کے پوچھ لو۔ اچھا، جس سے پوچھ لو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے ہی پتہ ہے۔ تو امیر اہل سنت کا ایک انداز ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے یا امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے، آپ خود بھی علم دو شخصیت ہیں، جو بھی قریب آئے نا تو اس کے قلب و روح میں بھی علم کی محبت اتارتے چلے جائیں۔ ماشاء اللہ۔ جو بھی قریب آئے نا اس کے قلب و روح میں بھی علم کی محبت اتارنے کا اہتمام کیا جائے۔ جی، اور یہ امیر اہل طریقے سنت کی یہ عادت کریمہ ہے، جی ہاں، حرص ہے۔ حرص۔ امیر اہل سنت کی نیکیاں کرنے کی بھی حرص ہے اور نیکیاں کروانے کی بھی حرص ہے۔ جی ہاں، کرنے کی بھی ہے اور کروانے کی بھی حرص ہے، علم سیکھنے کی بھی حرص ہے، علم سکھانے کی بھی حرص ہے۔ اچھا، کئی جگہوں پر نا اس طرح کی صورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام علماء و مشائخ اہل سنت کو سلامت رکھے، آمین۔ ان کی عمروں میں، ان کے علم میں، ان کے مال جان اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ کئی جگہوں پر اس طرح کی صورت دیکھنے میں آتی ہے جی کہ حضرت سے ملاقات نماز کے بعد ہوگی، اس نماز کے بعد ہفتے میں فلاں دن ہوگی، فلاں وقت آ کر جو ملنا چاہے عام ملاقات ہوگی، مل سکتے ہیں، صحیح۔ تو ملاقات وغیرہ کے سلسلے ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا ملاقات کا انداز بھی ہے، لیکن آپ کا ملاقات کا انداز کیا ہے؟ ایسی صورت نہیں ہے کہ عشاء کے فوراً بعد ملاقات شروع ہو جائے گی، نہیں،
मुलाकात तो होगी लेकिन पहले मदनी मुज़ाकरा होगा। पहले मदनी मुज़ाकरा। पहले इल्म की महफिल सजेगी, नूरे इल्म से सीने मुनव्वर करो, इसके बाद फिर मुलाकात की सूरत होगी। जी फिर जो सूरत जैसी सूरत हो उसके मुताबिक फिर तरकीब बनती है, लेकिन पहले भी और बाद में भी। जी नहीं, ये रात मुलाकात का सिलसिला होता है, पहले मदनी मुज़ाकरा हुआ, फिर खुसूसी मदनी मुज़ाकरा। खुसूसी मदनी मुज़ाकरा तशरीफ़ लाने से पहले भी जो है वो सीखने सिखाने का सिलसिला होता है। रहती है। खुसूसी मदनी मुज़ाकरे से मुराद मदनी चैनल के नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि एक तो लाइव मदनी चैनल पे मदनी मुज़ाकरा चल रहा होता है, इसके बाद बाकायदा अमीर अहले सुन्नत फिर तशरीफ़ फरमा होते हैं जिसमें अमीर अहले सुन्नत से बराह रास्त सवाल कर सकता है। मदनी चैनल पर तो ज़ाहिर चैनल के तकाज़े और दीगर कई चीज़ों को मलहूज़ रखा जाता है, तो उसमें अवाम के हाथ में माइक होता है, बराह रास्त अमीर अहले सुन्नत से करे, तो ये सिलसिले होते हैं। इसके बाद फिर मुलाकात की सूरत होती है। जी इल्म 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 इल्म, उसके बाद मुलाकात। जब मुलाकात हो गई इसके बाद सहरी वगैरह का आम तौर पर एहतमाम होता है। जी माह रमज़ान में तो होते ही होता है, माह रमज़ान के अलावा भी। और इसके बाद फिर जो फजर में बीच में नमाज में वक्त वगैरह होता है उसमें फिर सवाल जवाब की निशस्त शुरू हो जाती है। ठीक है। तो आपके जो हफ्तावार रिसाला भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जी कि चलो सीखने के लिए आगे बढ़ो। वॉइस मैसेजेस भी जो आपके आते हैं उसमें भी शुरू में मदनी फूल होते हैं, ताज़ियती पैगाम हो, यादत का पैगाम हो, गमखारी का पैगाम हो, कोई भी हो, तो शुरू में जो है वो नेकी की दावत होती है, दीन की बात होती है, इल्म की बात होती है। तो ये दर्द है। कोई पोस्ट भी आपकी आती है तो उसमें मदनी फूल लिखे हुए होते हैं। इसके बाद हफ्तावार भी एक तहरीर आपकी आती है कि जिसमें भी कुछ ना कुछ दीन की बातें और सीखने सिखाने की बातें होती है। कमाल है माशाअल्लाह। बस अल्लाह पाक हमें सीखने वाला बनाए, मुताला करने वाला बनाए। आइए अपने एक सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कामयाबी का रास्ता। एक तहकीक के मुताबिक जदीद दौर में इंसान के पास कुछ हुनर, कुछ सलाहियतें वो ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन, अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा हो, कंप्यूटर स्किल्स हो। हम बात करेंगे फास्ट रीडिंग, तेज़ पढ़ना। इसको बाकायदा हुनर समझा जाता है और ये सीखा भी जाता है। इसका मतलब है कि आप अल्फाज के ऊपर तैरते चले जा रहे हैं, यू आर स्किमिंग एंड स्विमिंग, और आप लफ्ज़ को नहीं बल्कि पूरे जुमले को समझने की कोशिश करते हैं और उसके मतलब को अपने दिमाग में जज्ब करते हैं। देखिए, पढ़ते वक्त इंसान की आंखें, उसके कान, उसके हाथ, उसका दिमाग सब एक्टिव होता है। हाथ से आप सफ़े पलट रहे होते हैं, चेहरे को मूवमेंट हो रही होती है, और बाज़ किताबें तो ऐसी भी होती है जिनको पढ़ के दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक एक औसतन आदमी 1 मिनट में 250 अल्फाज पढ़ लेता है, और फास्ट रीडिंग में ये अल्फाज और तेज हो जाते हैं। अच्छा, फास्ट रीडिंग क्यों प्रोपोगेट की जाती है? क्योंकि दुनिया में किताबें बहुत ज्यादा हो गई हैं। एक साल में तकरीबन 22 लाख किताबें लिखी जाती हैं, और ये बहुत तादाद है। हर शोबे से वाबस्ता इंसान को देखना होता है कि उसने कौन सी किताब पढ़नी है, और फिर अपने शोबे के अलावा भी किताबें पढ़नी होती है। अच्छा, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि किताब को अगर आप पढ़ रहे हैं तो बर्गर की तरह जल्दी जल्दी ना खाएं, बल्कि एक बड़े मजेदार शरबत की बोतल की तरह आराम आराम से लुत्फ और मजा लेकर पिएं। तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ हुज़ूर, बहुत मुताला आपका, माशाल्लाह, आपके सदके तो आज बहुत लोग मुताले की तरफ राग़िब भी हुए, किताबें पढ़ना शुरू हो गए। तो आप ये इरशाद फरमाएं कि किताब पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, कितनी देर में किताब को पढ़ा जाए, और क्या मुख्तलिफ किताबों को पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके होंगे या कोई एक ही अंदाज रखा जाए? अल्लाह पाक आपके हुस्न ज़न से मुझे बेहतर बना दे। मेरा और मुताला, इतना मुताला नहीं किया मैंने। लोग समझते हैं कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, मुताला किया थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं किया। तो इसमें बस वही है कि जैसी किताब, बाज मसाइल की जैसे किताब है, तो मसाइल को तो एक एक मसले को कई कई बार पढ़ना होगा, बाज औकात तो समझ में आएगा। कोई एक लफ्ज समझ में नहीं आया तो फिर शुरू से उसको पढ़ना शुरू करे मसले को, फिर अगर ये जहन में बैठ जाता तो आगे बढ़े, ये बेहतर है। ठीक है ना? इसी तरह मसाइल, हदीस मुबारका की किताबें, तफसीरात की किताबें, तो ये सब पढ़नी होती है इत्मीनान से, ताकि ये इसमें बैठे। अच्छा, हिकायात की किताबें, हिकायात मीनिंग स्टोरीज या वाकयात, तो ये आसान होते हैं जो मज़ामिन मैंने अर्ज किए इसके मुकाबले में। तो ये अगर बंदा जल्दी पढ़ता है या बाद में सरसरी भी देख कर गुजर जाए तो याद हो जाती है। तो जैसी हिकायत, फिर हिकायतें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी मंसूब होती हैं,
इनमें तो एक हर्फ भी आगे पीछे नहीं होना है, इसकी ख्याल रखना। मुरादी माने की इजाजत होती है जो इसका आहल हो। तो इस तरह मतलब ये कि ये है। अच्छा, फिर रही दुनियावी उलूम की कुतुब, तो इसमें भी जैसा टॉपिक, अब जैसे किसी को डिबेट में हिस्सा लेना है, मजमून उसको मिला है, तो उसको तो 10 बार पढ़ेगा, ये बार बार पढ़ेगा, खामोश माहौल हो, शोर ना हो, इस तरह मतलब एहतियात से पढ़ेगा, फ्रेश होगा उस वक्त पढ़ेगा ताकि ये इसको याद हो जाए, ताकि ये डिबेट में हिस्सा ले। इस तरह मुबल्लिग जिसको बयान करना है वो भी एहतियातें रखेगा, बार बार जरूरतन वो हदीस को देखेगा, स्टोरी को देखेगा, और इस तरह मतलब ये इसको पढ़ेगा। और एक वैसे ही मुताले का शौकीन है तो वो बाजू का सरसरी भी पढ़ के गुजर जाएगा। फिर इसमें यह कि अजहान का भी फर्क होता है, कोई ज़हीन होता है और इतना ज़हीन होता है कि उसको एक बार देख लिया तो बस यही काफी हो जाता है, दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। और एक होता है कि इतना बेचारा वो कमजोर होता है पढ़ाई में कि 10 बार पढ़े तब भी याद नहीं होता, तो उसको 10 बार पढ़ना होगा, 12 बार पढ़ना होगा। जिसको एक बार में याद हो जाता है, एक बार उसके लिए काफी है, फिर जब भूल गया तो फिर दोबारा देख ले। तो इस तरह मुताला जो है ये अपने अपनी कैफियत के मुताबिक होना चाहिए, ये समझ में आता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आइए अपने सिलसिले में एक सवाल भी शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साद रज़ा तारी है। हाजी साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि हफ्तावार रसाइल के मौज़ूआत क्या होते हैं, जो आप इरशाद फरमा दीजिए। हफ्तावार रसाले के जो मौज़ूआत है ना जी, ये मौज़ूआत कोई तंजीमी मालूमात वगैरह ये इस हवाले से नहीं है कि दावत इस्लामी यूँ करती है तो दावत इस्लामी का अंदाज़ ये है तो दावत इस्लामी का तरीक़ाकार ये है। जी, हमारी बात हो रही थी तरबियत, इल्म दोस्ती, सही, इसके ताल्लुक़ से। तो शुरू से लेकर अब तक जितने भी मौज़ूआत हैं ना रसायल के, वो सारे के सारे अगर सामने रखें तो अकायद से मुताल्लिक़ रसायल मौजूद हैं, माशाअल्लाह, सही, मसाइल फ़िक़हिया से मुताल्लिक़ रसायल मौजूद हैं, अखलाकियात और बाहमी मामलात से मुताल्लिक़ रसायल मौजूद हैं। जी, मैं 2-4 रसालों के नाम अगर मदनी चैनल के नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए अर्ज़ कर दूँ। सबसे आखिरी नबी ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के ताल्लुक़ से है। जी, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद न कोई नबी आया न कोई नबी आ सकता है। सबसे आखिरी नबी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है। अल्लाह, आसमान फट सकता है, ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो सकती है और फना हो सकती है, सही, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद न कोई नबी आ सकता है, ना ही को ख़त्म नबुव्वत का बागी वो इस्लाम में दाखिल हो सकता है। जो ख़त्म नबुव्वत का इनकार करने वाला है अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो इसमें कई एक अहादीस जमा की गई। ये रसाला हफ्तावार रसायल में शामिल है। वाह, नमाज से मुताल्लिक़ रसायल हैं, दुआ से मुताल्लिक़ रसायल हैं, इस्तिग़फ़ार के ताल्लुक़ से रसाला मौजूद है, जी, रिश्तेदारी निभाने के ताल्लुक़ से है, रिश्तेदारियों में बाज़ औक़ात वो तलख़ियाँ आ जाती हैं, इसके हवाले से रसाले मौजूद हैं। वाह, कुर्बानी के ताल्लुक़ से, हज के ताल्लुक़ से, सफ़र मदीना के ताल्लुक़ से बहुत सारे मौज़ूआत हैं, ज़ाहिर बातिन सब। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर शुरू से लेकर अब तक जितने भी रसायल हफ्तावार रसाले में आए, एक लंबी फहरिस्त अब तो हो चुकी, जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रसायल पढ़ने वाले भी लाखों की तादाद में वाह, जो हर हफ्ते ये रसाला पढ़ने सुनने की सआदत हासिल करते हैं। कारकर्दगी बयान होती है, कारकर्दगी भी बयान होती है। इसकी लिस्ट भी है, वो भी बाकायदा से एक ऐप भी है, जी, और उसमें भी आगे अगर देखें ना तो ये एक आसान से आसान तर करने का ज़रिया। जी, सुनना चाहते हो सुन लो, पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। वाह, जी, नहीं पढ़ने का भी ऑप्शन मौजूद है, सुनने का भी ऑप्शन मौजूद है। और इसके साथ साथ ये कि PDF की सूरत में, रसाले की सूरत में, जिस अंदाज में आप चाहते हैं उस अंदाज में अवेलेबल है। बस लो, पढ़ो, सुनो। जी जी। सोशल मीडिया पे वायरल करना चाहते हैं तो इसको लें और आगे वायरल करें। वाह, ऐप का तज़किरा भी अगर आप कर दें। जी, जी, इल्म का एक बहुत बड़ा ख़जाना उसके हाथ आएगा जो ये हफ्तावार रसाइल का मुताला करेगा। पढ़ने में मेरा ख्याल 15-20 मिनट लगेंगे, बहुत कम सफ़ात होते हैं, बहुत मतलब कि इतना बड़ा नहीं होता, उम्मूमन 18-20 सफ़ात के आसपास या कुछ ऊपर नीचे सफ़ात, बाज़ इससे भी कम होते हैं। तो ये होते हैं, और इसको कोई पढ़ने में शायद वो 20-25 मिनट से ज़्यादा लगेंगे नहीं।
لیکن اگر ہفتہ وار یہ رسالہ ایک مرتبہ ہفتے میں ایک مرتبہ بھی ہم پڑھ لینا اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیں تو بہت علم میں اضافہ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ الکریم، اور دین و دنیا کی برکت اور بھلائیاں نصیب ہوگی۔ تو اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، ریڈ اینڈ لسن اسلامک بک، اس نام سے آپ پلے اسٹور پر ڈاؤن لوڈ کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو اب تک جتنے بھی رسالے ہیں وہ یہ ایپ انشاءاللہ کا آپ یہ یہاں مدنی چینل کے اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی اس کا لنک دیا گیا ہے، اور دعوت اسلامی ایپس پہ جائیں گے تو وہاں بھی یہ آئے گی، جی ہاں اس میں موجود ہے۔ یہ پلے اسٹور پہ اگر ڈائریکٹ دعوت اسلامی ایپس پہ چلے جائیں بلکہ جتنی بھی ایپس ہیں وہ ساری کے ساری آ جائیں گے۔ جی، اور ڈیجیٹل دعوت اسلامی اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں سبھی آ جائے گی، دعوت اسلامی کے نام سے بھی تو ایک مکمل جتنی بھی اپلیکیشن دعوت اسلامی کی ہے، یہ ڈیجیٹل دعوت اسلامی کے نام سے جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر یہ سب موجود ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو جتنی بھی دعوت اسلامی کی ایپ اب تک آئی ہے وہ اس میں موجود ہے، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کریں انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ہم اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی و دنیوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ مزید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہے، اور جہاں تک دنیوی فوائد کا تعلق ہے تو روزہ میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے، اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنی والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں، صوم یہ فرض اور نفل دونوں کو شامل ہے۔ حضرت سیدنا قیس بن زید جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ پاک بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی پیش کیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، پیو، کل تم پیاسے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے، پس وہ کھائیں گے، آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران و پریشان کھڑے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا، اندر دیکھیے۔ انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے۔ یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے روزہ ایک زبردست ڈھال ہے۔ روزہ دار اگرچہ سو رہا ہے مگر اس کی سانسیں شیطان کے لیے گویا تلوار ہیں۔ معلوم ہوا روزہ دار سے شیطان بڑا گھبراتا ہے۔ شیطان چونکہ ماہ رمضان المبارک میں قید کر لیا جاتا ہے، اس لیے وہ جہاں بھی اور جب بھی روزہ دار کو دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ پاک قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے، بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آنا نہایت ہی اچھی علامت ہے۔ مثلا باوضو یا دوران سفر
یا دوران نماز مرنا سفر مدینہ کے دوران، بلکہ مدینہ منورہ میں روح قبض ہونا دوران حج، مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ، عرفات شریف میں فوتگی، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر کے دوران دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب ایسی عظیم سعادتیں ہیں کہ صرف خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تمنائیں تھیں۔ نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انتقال کسی اچھے کام مثلا حج، عمرہ، غزوہ، جہاد، رمضان کے روزے وغیرہ کے دوران ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اپنے پروگرام میں ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام اسامہ علی اتاری ہے۔ میرا رکن شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہفتہ وار رسائل کو کیسے عام کیا جائے تاکہ لوگ اس سے زیادہ بینیفٹ فائدہ حاصل کر سکیں۔ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ میری اور میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش کی دعا بھی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں ابھی جیسے ماشاءاللہ الکریم اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی کہ اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، کس طرح ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں جو ہے اس کا اعلان ہو جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے جو مدنی مذاکرے میں ہوتا ہے تو اس کی کارکردگی بیان ہوتی ہے کہ کتنوں نے پڑھا، اور ہر ہفتے یہ اعلان بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے لنکس جو ہیں یہ وائرل بھی کیے جاتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے بھی وائرل ہو سکتا ہے، دیگر فیس بک کے ذریعے بھی جو ہے اس کی ترکیب بنتی ہے، اور جو ابھی اپلیکیشن کا بتایا گیا ریڈ اینڈ لسن اسلامک بک، اس کے اندر بھی وہ رسالہ آ جاتا ہے۔ پھر پی ڈی ایف بھی اس کی آتی ہے، تو اس کو آپ وائرل کر سکتے ہیں، اور پھر یہ پرنٹ بھی کیا جاتا ہے، تو پرنٹڈ بھی آپ جو ہے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یوں انشاءاللہ الکریم لیں گے تو مطالعہ بھی ہوگا انشاءاللہ الکریم، اور اس کی ترغیب بھی دوسروں کو دلائیں تاکہ نیکی کی دعوت بھی عام ہو۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہیں نیک اعمال۔ کتنا پیارا نیک عمل تھا یہ، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح کتنا اہم ترین یہ ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا، اور یہ ہے نیک عمل۔ تو اس کو انشاءاللہ الکریم روزانہ پور کریں گے، ہفتہ وار نیک عمل کو ہفتہ وار پور کریں گے، تو اس طرف توجہ جائے گی کہ مجھے مطالعہ بھی کرنا ہے، کوئی ایک آدھ رسالہ بھی پڑھنا ہے۔ تو نیک عمل کا رسالہ جو ہے وہ کئی ایک مسنگ سے بھی بچاتا ہے، کئی چیزیں مس ہو جاتی ہے، مطالعہ مس ہو جاتا ہے، یعنی کتابوں کا پڑھنا، دینی رسائل کا پڑھنا یہ مس ہو جاتا ہے، اور کئی کام مس ہو جاتے ہیں، اذان کا جواب مس ہو جاتا ہے، پہلی صف والا نیک عمل مس ہو جاتا ہے، سنت قبلیہ، نوافل بعدیہ، پھر بعض اوقات وہ غصے میں آتا ہے تو پھر اس پر کنٹرول کرنا وہ بھول جاتا ہے، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن روزانہ اس کو پر کریں گے تو کئی ایک مسنگ سے بچیں گے، کئی ایک گناہوں سے بھی بچیں گے انشاءاللہ الکریم، اور کئی ایسے نیک اعمال جو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہیں، وہ بھی ہم کرنے کی طرف آئیں گے۔ جیسے یہ رسالہ مطالعہ کی بات ہوئی کہ کیا ہفتے میں ایک دن بھی نہیں بلکہ وہ 20-25 منٹ ہم کیا اسلامی کوئی رسالہ پڑھنے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ تو بالکل نکال سکتے، لیکن بس توجہ ہماری نہیں ہے۔ تو یوں انشاءاللہ الکریم اس کو بھرنے کی بڑی برکت ہے، تو اس کو پر کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوگی۔ پھر اگلی مرتبہ ایک نیک عمل کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ زندگی سنوارے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ